برکاتہ بہت اچھے انداز میں خوبصورت لب و لہجے میں نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے۔ میری گزارش ان حضرات سے جو باہر جا رہے ہیں، باہر کھڑے ہوئے ہیں، وہ پنڈال میں تشریف لے آئے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ موقع بار بار آپ لوگوں کے سامنے نہیں آیا کرتے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آئیے حاضرین، بلا کسی تمہید و تاخیر کے اپنے مہمان خصوصی کو آپ کے سامنے مدعو کر رہا ہوں۔ حاضرین، افراد میں فرق مراتب ہوا کرتے ہیں، اور یہی مراتب ہمیں ایک دوسرے کے احترام پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں تعلیم و تدریس پر ناز ہوتا ہے، کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے وعظ اور تقریر پر ناز ہوتا ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے لب و لہجے پر ناز ہوتا ہے۔ لیکن تعلیم و تدریس کو جن پر ناز ہو، جن پر نازا ہو شرافت، ان کا انداز، ان کا لب و لہجہ، ایسے لوگ بڑے کم ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہم آہنگ ہوا چاہتی ہے جب ہمارے سامنے ایک تصویر ابھر کر کے آتی ہے، وہ ہے حضرت اقدس مولانا مفتی محمد توحید صاحب دامت برکاتہم کی استاد جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد۔ حضرت والا سے گزارش اس تمہید سے کہ تم اپنے وائز بننے کا عجب انداز رکھتے ہو، خطیب العصر ہونے کا تم اعزاز رکھتے ہو۔ نہیں کہتا فقط ابن حسن زمانہ سارا کہتا ہے، تم فن خطابت ہونے کی ہنسی پرواز رکھتے ہو۔ حضرت والا مسند خطابت پر جلوہ افروز ہے۔ قبل اس کے کہ حضرت والا اپنے بیان کو شروع کرے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس مدرسے سے ایک بچے نے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو مدرسے کا وقت پر وقت تعاون کرتے رہتے ہیں، مدرسے کے اراکین، مدرسے کے استاذ، ان لوگوں کی محنت اس وقت رنگ لا رہی ہے کہ اس بچے نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ کل قیامت کے دن یہ بچہ خاندان کے 10 ایسے آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی جنت میں لے کر کے جائے گا۔ عزیزم حافظ محمد صادق بن محمد اسلم مرحوم، یہ بچہ آ جائے، اور علماء کرام سے گزارش ہے کہ اپنے دست شفقت سے اس بچے کے سر پر دستار فضیلت عطا فرما دے۔ عزیزم حافظ محمد صادق سلمہ۔ دیکھیے بڑا پرکشش منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دستار فضیلت کی شان دیکھیے، دستار فضیلت کی شان دیکھیے، دلہا بن رہا ہے مہمان رسول دیکھیے۔ عزیزم محمد صادق سلمہ حفاظ کرام کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ محمد صادق الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حامل القرآن حامل راية الإسلام فمن أكرمه وكرم الله ومن أهانه فعليه لعنة الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره ويكثر شره ويضيق أهله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل قدر علماء کرام اور بہت ہی معزز سامعین اعظام، اے بیٹا چپ ہو جاؤ، وہ بچے خاموش ہو جائیں اور جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش سے پنڈال میں آ جائیں اور جو بیچ میں خالی جگہ ہے وہ پر کر لیں. نہیں، جس سے کہیے جس کو جانا وہ بھی چلا جائے، جو بیٹھنا ہو ٹھیک سے بیٹھے. اور جسے جانا ہے وہ جا کر کے سو سکتا ہے، یہاں کھڑے ہو کر کے ماحول خراب نہ کرے. بیٹا تو یہاں کھڑا ہو جائے، سب تیرے پہنا لے جس کو پہنانا ہو، کھڑا ہو جائے. ہاں پہنا لو. ابھی آپ لوگوں کی بڑی تعریفیں ہو رہی تھی، بڑے سکون کے ساتھ آپ سن رہے ہیں. اب ماحول خراب کر کے اپنی برائیاں مت کرائیے. خدا را آپ کو واسطہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اندر تشریف لائیں. اتنی دور دور سے ہمارے علماء یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ سے تھوڑا سا وقت مانگا جا رہا ہے. آپ آئیے ان کی محبت میں پنڈال میں آ کر کے بیٹھ جائیے. جا رہی ہے ایم اے پاس، انٹر پاس، کوئی ان کے سامنے اہمیت نہیں لگتا. دنیا کے اندر جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بدل جہاں بہتر قیامت کی. بیٹھ جاؤ بھائی، اب کل دے لینا جو باقی ہو. آپ بھی بیٹھتے ہیں. کرام اور بہت ہی معزز سامعین اعظام، اللہ رب العزت والجلال کا لاکھ لاکھ احسان اور اس کا شکر ہے. اے بیٹا، اے تم لوگ اٹھ کے جاؤ، یہی کرنا. تو پیچھے بیٹھ جا. ابھی جی پیچھے بیٹھیے آپ، یہ لے کے. اللہ رب العزت والجلال کا لاکھ لاکھ احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے تمنائیں کی. یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان اور اس کا شکر ہے کہ جتنا ادا کیا جائے کم ہے. یہ دستور خداوندی ہے، اللہ کا اصول ہے. اگر کوئی نعمت بندے کو ملتی ہے اور بندہ اس کا احسان ادا کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس نعمت میں دن بدن اضافہ کرتا ہے. اور اگر بندہ ناشکری پر اتر آئے، اس نعمت کی ناقدری پر اتر آئے تو اللہ جیسے دینے پر قادر ہے اس سے زیادہ چھیننے پر قادر ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ ہم جس طرح دینے پر قدرت رکھتے ہیں ایسے ہی چھیننے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. اس لیے مسلمانوں، ہمیں اللہ نے قرآن دیا ہے. نبی اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیتی جاگتی زندگی اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات بھی ہیں، یہ وہ نسبتیں ہیں جو نسبتیں کسی انسان کے ساتھ جڑتی ہیں تو دنیا میں بھی قابل احترام بنتا ہے اور آخرت میں بھی قابل احترام رہے گا۔ یہ قرآن دنیا میں انسان ہی نہیں، جس چیز کے ساتھ جڑا وہ چیز قابل احترام بن گئی۔ ایک کپڑا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر وہ جزدان بنا دیا جائے تو قابل احترام بن جاتا ہے۔ ایک لکڑی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پیروں کے نیچے پڑے تو آدمی زبر دے اور اگر کہیں پائے تو چولہے میں جلا دے، لیکن جس دن سے اس کی نسبت قرآن سے جڑتی ہے وہ رحل بن جاتا ہے، اسی دن سے وہ قابل احترام ہو جاتا ہے۔ دفتی کا وہ پٹھا جو قرآن کے دونوں طرف لگایا جاتا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جس دن سے قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، جس دن سے قرآن کے دونوں طرف لگتا ہے، قرآنی نسبت اسے حاصل ہوتی ہے، اس دن سے اگر ان علماء سے آپ پوچھیں، مفتیان سے دریافت کریں تو اس پٹھے اور دفتی کو بھی بغیر وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کی نسبت اتنی عظیم نسبت ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس دن سے بچہ مکتب یا مدرسے میں داخل ہوتا ہے، چاہے جس قبیلے اور خاندان کا ہو، جس معاشرے کا ہو، لوگ نام بھول جاتے ہیں اور حافظ جی کہنے لگتے ہیں۔ کسی بھی کالج، یونیورسٹی، ٹاپ اسکولوں میں پڑھنے والا بچہ ہو، زندگی بھر نام ہی سے پکارا جاتا ہے، کبھی نسبت نہیں بدلتی، لیکن قرآن کی نسبت جڑی تو قابل احترام ہو گیا۔ اس سے آگے کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہو کہ مکہ مکہ تھا، لیکن نسبت قرآن جڑی تو مکہ مکۃ المکرمہ بن گیا۔ مدینہ یثرب تھا، لیکن جس دن سے قرآن کی نسبت جڑی وہ یثرب مدینہ المنورہ بن گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات 40 سالہ و مقدس زندگی گزاری، لیکن آپ سماج میں محمد تھے، لیکن جس دن سے قرآن کی نسبت جڑی، قرآن آپ کے ساتھ جڑا، اس دن سے آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، فضیلت ہے، اور وہ جو جہلائے عرب تھے، کفار مکہ تھے، جو اپنی ماؤں کو وراثت میں تقسیم کر لیا کرتے تھے، وہ خطہ ارض جو زمین کا، روئے زمین کا سب سے بدترین خطہ تھا، دنیا کی کوئی طاقت اس پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، چاہے وہ رومن امپائر ہو، چاہے پرشین امپائر ہو، کوئی بھی اس زمین پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہاں کے لوگ سب سے بدتر لوگ تھے، زنا ان میں عام تھا، شراب ان میں عام تھی، غلط کاری ان میں عام تھی، راہ زنی اور ڈاکہ زنی ان کا محبوب مشغلہ تھا، لیکن جس دن سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے، قرآن کے ساتھ اس کی نسبت جڑی، خود اللہ رب العزت والجلال اعلان کرتا ہے کل وعد اللہ الحسنى۔ نبی جی یہ آپ کے ماننے والے، یہ قرآن کو ماننے والے، ان کے لیے جنت پکی ہو چکی ہے۔ وہ زانی، وہ قاتل، وہ لٹیرے، وہ لوگوں کی عصمتوں کی نیلامی کرنے والے، وہ لوگوں میں ڈاکہ زنی کرنے والے، سکون کے ساتھ کسی کو نہ رہنے دینے والے، جب نسبت قرآن جڑی تو نبی کی زبان مبارک کھلتی ہے، کلمات ادا ہوتے ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نسبت قرآن کی عظمت ہے، برکت ہے کہ جن کے ساتھ قرآن جڑا وہ ہمیشہ کامیاب رہے، اور جب تک یہ قرآن کی نسبت جڑی رہی تم سربلند رہے، دنیا میں تمہاری حکومتیں رہی، لوگ تمہارا احترام کرتے تھے، لیکن جس دن سے قرآن سے دوری ہوئی نتیجہ اس کا عکس نکل آیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے مظلوم کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے، سب سے بدتر کوئی
मजहब है तो मजहब इस्लाम है। दुनिया में कोई सताया जाता है तो मुसलमान है, मारा जाता है तो मुसलमान है, कारोबार पर हमला मुसलमान के है, इज्जतों की नीलामी मुसलमान के है, माँ और बहनों की इस्मतें महफूज नहीं है तो मुसलमान की है। सिर्फ इल्लत और वजह है तो ये है कि हमने और आपने कुरान छोड़ दिया, हमने शरीयत छोड़ दी, हमने अल्लाह के रसूल से नाते और रिश्ते को कमजोर कर लिया, यही वजह है। वरना कुरान की निस्बत वो निस्बत है जो इंसान को बुलंद करती है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल अक़वाम बिहादल किताब की ये कौम जो एक किताब के जरिए बुलंद होती है, और यही वो किताब है जो कौमों को पस्ती के गार में डालती है। लेकिन इस किताब से रिश्ता मजबूत हो तो कामयाब है, रिश्ता कमजोर हो तो आप जिल्लत और ख्वारी आपका मुकद्दर बन जाएगी। आपने पूरी तकरीर एक सुन ली, सिर्फ निस्बत ये है कि आज पूरे गांव में देख लीजिए, न सूरत के एतबार से मुसलमान है, न शक्ल के एतबार से मुसलमान है, न अपने करतूत के एतबार से मुसलमान है, न अपने खानदानी मुआशरती मुआमले में मुसलमान रह गया है। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब इस्लाम, कुरान और शरीयत की इतनी भी अहमियत नहीं है जितना एक सब्जी की, एक ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे के ट्यूशन की है। अगर वो ट्यूशन न जाए तो माँ भी डांटती है, बाप भी डांटता है, सब्जी गलत लाए तो माँ भी डांटती है, बाप भी डांटता है। लेकिन अगर वो नमाज पढ़ने ना जाए, कुरान पढ़ने ना जाए, सुन्नतों को जिंदा ना करे तो ना माँ को छू रेखती है, ना बाप को छू रेखती है। ये मेरा और आपका हर एक का मुआशरा यही है। ऐ लोगों, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आप मौके से फायदा उठाइए। आज अल्लाह ने मौका दिया है शरीयत पे चलने का, शरीयत पे चलिए। आज अल्लाह ने मौका दिया है कुरान पढ़ने का, कुरान पढ़िए, शरीयत पर अमल कीजिए, वरना अल्लाह मौका छीन लेता है और फिर आप कुरान पढ़ना चाहेंगे नहीं पढ़ सकते, आप शरीयत पर अमल करना चाहें नहीं कर सकते। रूस आपके मुकाबिल में है, 100 साल कम्युनिस्टों की हुकूमत रही है, उससे पहले वहाँ इस्लामी शुआएं थी, मदारिस और मकातिब का जाल बिछा हुआ था। रूस का वो इलाका है जहाँ इमाम बुखारी पैदा हुए, बुखारा मौजूद है, तिरमिज़ मौजूद है जहाँ इमाम तिरमिज़ी पैदा हुए, तिरमिज़ी शरीफ लिखी गई, अल्लामा मिर्गिनानी पैदा हुए, अल्लामा मिर्गिनानी पैदा हुए, मिर्गिनान मौजूद है। और हिदाया जैसी मोतबर किताब मसाइल और फिक़्ह फतावा की लिखी गई, लेकिन कौम ने मौके से फायदा नहीं उठाया जैसे हम और आप फायदा नहीं उठा रहे हैं। मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, घरों में कुरान की तालीम नहीं है, माएँ और बहनें रमजान के अलावा कुरान उठाने की नहीं है। और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो किताब जो दस्तूरुल हयात थी, वो किताब जो मंशूर थी, कानून थी, वो दस्तूर के लिए हमारे लिए उसवा और नमूना थी, रोल मॉडल थी, लेकिन अब वो तावीज़ की किताब बन के रह गई है, पानी दम करने की किताब बन के रह गई है, फूंक मारने की किताब बन के रह गई है, उसके अलावा कुरान की कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह उन कौमों ने भी फायदा नहीं उठाया। तो रूस जहाँ मदारिस और मकातिब थे, अल्लाह ने कम्युनिस्टों को हुक्म मुसल्लत किया। 100 साल रूस पे मुसलमानों ऐसे गुजरे हैं, कुरान पढ़ने तो दूर की बात है, अगर कुरान कोई देखने की तमन्ना करता था तो वो सजा दी जाती थी कि नस्लें कुरान देखने से तौबा कर लेती थी। आप क्या समझते हैं आज हालात साजगार हैं तो आपके लिए ऐसी हालात रहेंगे? नहीं, हालात बदलते रहते हैं। बर्मा आपके सामने है, हालात आपके सामने हैं। अगर बर्मा की तारीख बयान की जाए तो कोई माई का लाल नहीं जिसकी आंखों में आंसू ना आ जाए, लेकिन वही बर्मा है सन 65 से लेकर 70 तक के। यही उलमा चीख चीख के कहा करते थे जमहूरियत है, अपने अंदर इनकलाब लाओ, अपनी शरीयत पर अमल करो, सुन्नतों को जिंदा करो, कुरानी तालीम को आम करो। लेकिन ये मुसलमान इस काम से सुनता था, इस काम से निकाल देता था। आज बर्मा की सूरत हाल ये है कि आज मुसलमान अपना नाम बताते हुए कांप जाता है।
اگر سوچ رہے ہو کہ اللہ قادر نہیں ہے بدلنے پر تو یہ بھول جاؤ کہ اللہ نے قرآن ہمیں دیا ہے. اللہ نے کہا تھا کہ اگر تم قرآن کی حفاظت کرو گے تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اگر تم قرآن کو چھوڑ دو گے تو ہم نے صرف ذمہ داری لی ہے قرآن کی حفاظت کی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن اتارا ہے, ہم اس کے محافظ ہیں. تم اگر حفاظت کرو گے تو تمہاری بھی حفاظت کروں گا. اگر تم نہیں کرو گے تو ہم نسلوں کو بدل دیں گے, ہم دوسری قوم پیدا کریں گے جو میری اور تیری طرح نافرمان نہیں ہوگی. میں نہیں کہہ رہا ہے, وہ قرآن مقدس چیخ چیخ کے اعلان کر رہا ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اے لوگوں اپنی روش بدلو, اپنے طریقے بدلو, اپنی تہذیب بدلو, اپنا کلچر بدلو, اپنا معاشرہ بدلو. اگر نہیں بدلو گے تو ہم بدلنے پر قادر ہیں اور دوسری قوم پیدا کریں گے جو میری اور تیری طرح نافرمان نہیں ہوگی. اس لیے اپنے حالات بدلیے, اپنے اندر تبدیلی لائیے, قرآنی احکام پر تبدیلی کیجیے. صرف اس لیے جلسے میں آنا کہ سن کر کے صبح تبصرہ کروں گا چائے کی دکان پہ بیٹھ کے, لوکروں پہ اور چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے کہ فلاں کی تقریر بڑی اچھی رہی اور فلاں کا انداز ذرا ڈھیلا رہا, فلاں کا کیا کہنا. اگر یہ مقصد ہے تو تحف ہے اور لعنت ہے جلسہ کرنے اور کرانے, آپ کے سننے اور سنانے پر. اور اگر نیت یہ ہے کہ کمپریزن کروں گا, میری زندگی کیسی ہے دیکھوں گا, قرآن جو کہتا ہے اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, اگر ہے تو میں اس کے مطابق چل رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے. اور اگر میرا چہرہ, میری شکل صورت, میرا لباس, میرا معاشرہ, میری تہذیب شریعت کے مطابق نہیں ہے تو میں اس کو بدلنے کی فکر کروں گا. تو یقیناً یہ جلسہ کرنا کرانا سب باعث نجات ہوگا. کل قیامت کے دن یہ زمین آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. اس لیے اپنے حالات آپ بدلیے, ورنہ اللہ کا رسول اعلان کر چکا ہے اذا عظمت امتی الدنیا نزعت بنا ہیبت الاسلام. اے مسلمانوں, جب تمہارے دلوں میں دنیا آ جائے گی تو اللہ اسلام کا روح, اسلام کا دبدبہ, قرآن کا دبدبہ اٹھا لے گا. وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ حَرُمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ. اور جب تم اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے, برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے, اللہ قرآن اور حدیث کی برکت اٹھا لے گا. وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ فِي عَيْنِ اللَّهِ. اور جب تم آپس میں گالم گلوچ کرنے لگو گے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگو گے, ایک دوسرے پہ لان تان کرنے لگو گے, یہ امت جو اللہ کے رسول کی محبوب امت ہے اللہ کی نگاہوں میں گر جائے گی. آج یہ صورتحال نہیں آ گئی ہے, دنیا کی عظمت میرے دلوں میں آئی. اللہ نے اسلام کا روب اور دبدبہ ختم کر دیا, ہم نے اچھائی اور برائی کی تمیز مٹا دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی برکت اٹھا لی, ہم نے آپس میں گالم گلوچ شروع کر دیا, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, ہم اللہ کی نگاہ میں گر گئے. اس لیے مسلمانوں یہ مت سمجھو کہ حکومتیں میرے اوپر ظلم کر رہی ہیں, ہم ستائے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, دن بدن دنیاوی زندگی میری تنگ کی جا رہی ہے. نہیں, یہ کہنا, یہ شکوہ کرنا بچا تو ہو سکتا ہے لیکن صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کا رسول اعلان کرتا ہے, مشکات شریف کی روایت ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ اعلان کرتا ہے میں احکم الحاکمین ہوں, میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, بادشاہوں کے دل میرے قبضے قدرت میں ہیں, میرے قبضے میں ہے دنیاوی بادشاہوں کے دل. اگر تم اچھائیوں کا حکم کرتے رہے, قرآن پر عمل کرتے رہے, شریعت کے مطابق زندگی گزارتے رہے تو میں دنیاوی بادشاہوں کے دلوں کو نرم کر دوں گا. وہ تمہارے اوپر رحم کریں گے, تمہارے معاملات پر غور کریں گے, تمہارے احسانات مانیں گے اور تمہاری ضروریات کا خیال رکھیں گے. اے مسلمانوں, اللہ آگے اعلان کرتا ہے, اے مسلمانوں, میرے دنیا کے بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہے, لیکن اگر تم نافرمانی کرتے رہے, تم اچھائیوں کا حکم نہیں کرتے, برائیوں سے نہیں روکتے, قرآن پر نہیں عمل کرتے, تو میں تم پر ایسے بادشاہ مسلط کروں گا جو تمہیں ستائیں گے, ماریں گے, تکلیف دیں گے. تدعونہ فلا یستجاب لکم, تم مسجدوں میں بیٹھ کر کے دعائیں مانگو گے, رو گے, گڑگڑاؤ گے, اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا.
چل جا بیٹھ جا چھوڑ دے تدعونہ فلا یستجاب لکم تم اللہ سے دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر اچھائیوں کا حکم کرتے رہو برائیوں سے روکتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا دوسری روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذهب الصدق ورفعت الامانہ واستخف في الصلاة وظهر اللواطة والزنا وتشبه الرجال بالنساء فلينتظروا امر اللہ یا عباد اللہ جب سچائی کا جنازہ نکل جائے جب امانت میں خیانت ہونے لگے جب مسجدوں میں ڈھیل دی جانے لگے جب بے پردگی عام ہو جائے جب مرد عورت بننے کی کوشش کرنے لگے عورتیں مرد بننے کی کوشش کرنے لگے زنا اور لواطت عام ہو جائے اے مسلمانوں اللہ کا رسول کہتا ہے فَلْيَنْتَظِرُوا أَمْرَ اللَّهِ يَا عِبَادَ اللَّهِ اے اللہ کے بندو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا کیا سچائی کا جنازہ نہیں نکل گیا ہے کیا امانت میں خیانت نہیں ہو رہی ہے کیا بے پردگی عام نہیں ہے کیا آج ماں باپ کے سامنے نوجوان کے سامنے پورا باپ گھر پہ بیٹھا رہتا ہے نوجوان بیٹی ایسا لباس پہن کے نکلتی ہے ایسی بہو بے پردہ ہو کے نکلتی ہے کہ شرم سے غیرت سے نگاہیں چھپ جائیں اور اگر میں اس سے زیادہ سخت کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہو کسی گھر میں بے پردگی عام ہوتی ہے تو اس کو جنم دینے والا یا تو اس کا باپ ہوتا ہے یا اس کا بھائی ہوتا ہے یا اس کا شوہر ہوتا ہے اگر یہ تین لوگ سماج میں سدھر جائیں تو کوئی گھر بے پردہ نہیں ہو سکتا سب فاطمہ کی لاڈلیاں ہیں اپنے گھروں میں آپ کی بچی نوجوان اسکول اور کالج میں پڑھنے جاتی ہے یقیناً پڑھائی مجبوری ہے آپ کی لیکن نگاہ رکھیے گھر میں اچھی تربیت کیجیے اور گھر میں دین کا شعور عطا کیجیے پردے کی اہمیت بٹھائیے حالات کو سازگار بنائیے گھریلو ماحول درست کیجیے ورنہ وہ بچی جو 18 17 16 سال تک 14 سال تک کالج میں رہے گی اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے مسلمانوں کوئی گناہ کر بیٹھتی ہے تو اگر وہ مجرم ہے تو اس سے بڑا پاپی اور مجرم اس کا باپ ہے جس نے اس کی اسلامی تربیت نہیں کی یہ کہنا کہ میری بچی سے غلطی ہو گئی نہیں غلطی نہیں ہوئی ہے یہ تیری تربیت کا نتیجہ ہے ورنہ تعلیم تو ہر ایک کام کرتا ہے اس لیے اپنے حالات سنوارو مسلمانوں کہنے کو تو بے شمار باتیں ہیں مجھے آپ کے ناظرین صاحب نے صرف 20 منٹ دیا تھا شاید 2-3 منٹ باقی ہیں اس لیے اپنے حالات آپ بدلیے اپنے اندر تبدیلی لائیے اپنی تبدیلی کو سنیے اور شعور پیدا کیجیے قرآن روز اعلان کرتا ہے فضیل ابن عیاض جیسا ڈکئی شخص جو بتا کے ڈکا ڈالا کرتا تھا لوٹ لیا کرتا تھا ایک دن ایک گھر سے دوسرے گھر پہ چھلانگ لگاتے ہیں کوئی عورت قرآن کی تلاوت کر رہی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ اے مسلمانوں کیا ابھی وقت نہیں آیا اللہ کے لیے تمہارے دل ڈر جائیں اللہ کے خوف میں دہل جائیں فضیل ابن عیاض جیسے ڈکئی شخص کے قدم رک گئے اسی دن توبہ کی اور بہت بڑے اللہ والے گزرے وہ قرآن کی آیت آج بھی چیخ چیخ کے اعلان کر رہی ہے اے مسلمانوں کیا ابھی وقت نہیں آیا یہ آنکھیں بند ہوں گی قبر میں جاؤ گے تب وقت آئے گا کیا وہ وقت آئے گا جب مسلمانوں کو تہہ پھینک کر دیا جائے گا کیا وہ وقت آئے گا جب تمہارے لیے قیامت کے دن کھڑے ہوگے تب شعور جاگے گا تب سنتوں کو زندہ کرو گے تب زندگیوں میں انقلاب لاؤ گے نہیں اللہ قادر ہے قادر ہے قادر ہے بدل سکتا ہے اس نے بغداد کی تاریخ دکھا کر کے یہ بتا دیا کہ جہاں شعاع اسلام کی پھوٹتی تھی جہاں شادیاں لائبریریوں کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی کتب خانوں کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی لیکن انہوں نے اس دین کی قدر نہیں کی انہوں نے اس دین کو نہیں سمجھا تو وہ بغداد جہاں مدارس مکاتب کا جال بچھا ہوا تھا لیکن انہوں نے قدر نہیں کی اللہ نے تاتاریوں کو مسلط کیا اور تاتاریوں نے اس طریقے سے مسلمانوں کو ذبح کیا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی آج بھی گواہ ہے کہ 1 مہینے تک مسلمان کے خون سے دریائے دجلہ کا پانی کالا سیاہ رہا اتنا بڑا پل مسلمانوں کی لاش سے بن گیا تھا کہ کئی ٹرک ایک ساتھ گزر
کر سکتے تھے. انہوں نے قوم کی حفاظت نہیں کی, شریعت کو نہیں پرکھا, تو انہوں نے سمجھا تھا کہ یہی دین رہے گا. تاریخ لکھنے والا مورخ لکھتا ہے یہ سب محسوس ہو رہا تھا اس روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا, لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے. وہ تاتاری جو روئے زمین سے اسلام کو مٹانے آئے تھے, اللہ نے انہی نسلوں میں دین داخل کیا, انہی نسلوں کو اسلام کا محافظ بنا دیا. علامہ اقبال نے کہا تھا ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے, ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے, باسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ حفاظت کرانے پر آئے گا تو میرا اور تیرا محتاج نہیں ہے. اللہ تمہیں اور ہمیں بدل کر کے اللہ دوسری قوم کو پیدا کر سکتا ہے. وہ دن آئے کہ اللہ نسلوں کو بدلے, اس سے پہلے شعور کی آنکھیں کھول لو, احساس ندامت سے جاگ جاؤ, اپنی فکر کرو. یہ انگلی جو دوسروں کی طرف اب تک اٹھاتے رہے ہو, اپنی جانب اٹھانے کی فکر کرو, تب حالات بدلیں گے. ورنہ اللہ قادر ہے جو کشمیر کے پہاڑوں پر سیلاب بھیج سکتا ہے, اس کٹیل میدان والے گاؤں میں سیلاب نہیں بھیج سکتا. جو خدا اس پین اور چاپین میں زلزلے بھیج سکتا ہے, وہ تباہ برباد کرنے کے لیے اس زمین کا بھی انتخاب کر سکتا ہے. وہ خدا قادر ہے, بدل سکتا ہے. اس سے پہلے کہ تم بدلو, بے شمار روایتیں بتلا رہی ہیں کہ اپنے حالات بدلو, نوجوانوں کو سیدھے راستے پر ڈالو, اپنے اندر تبدیلی لاؤ, تغیر لاؤ, اپنے گھروں کا ماحول درست کرو, قرآن کے فیضان کو عام کرنے کی کوشش کرو. ورنہ آنکھ بند ہوگی, دنیا تو تباہ و برباد ہو ہی رہی ہے, آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ آپ اپنے حالات بدلیں, اللہ کی جانب سے کوئی تغیر آئے, تبدیلی آئے, مسلمانوں اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے, قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے. اللہ کا رسول فرماتا ہے حامل القرآن حامل رایت الاسلام, قرآن کا پڑھنے والا, قرآن کا پڑھانے والا, قرآن کی تعلیم دینے والا اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والا ہے. فمن اکرمہ اکرم اللہ, جو ان کا اکرام کرے گا, جو ان کا احترام کرے گا, جو ان کے سامنے جھکے گا, ان کی عزت بجا لائے گا, اکرمہ اللہ, اس نے اللہ کا اعزاز کیا, اس نے اللہ کا اکرام کیا. ومن اہانہ فعلیہ لعنۃ اللہ, جو ان علماء کی توہین کرے گا, حفاظ کی توہین کرے گا, قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی توہین کرے گا, اللہ کی اس پر لعنت ہوگی, لعنت اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ آئے گی. اس لیے ان مدارس اور مکاتب کا احسان مانو. اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو قرآن کی تعلیم آپ کو نہ ملتی, اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو چہروں پر داڑیاں اور کرتے اور پیجامے نہ ہوتے. علامہ اقبال نے دور یورپ کے بعد کہا تھا اے لوگوں ان مدارس کو یوں ہی رہنے دو, ان مکاتب کی حفاظت کرو, ورنہ یورپ کے میں خانے دیکھ آیا ہوں, وہاں کے حالات میری آنکھوں کے سامنے ہیں. تو ان مدارس مکاتب کی حفاظت کرو. ہماری پرکھوں نے حفاظت کی تو آج دین میرے یہاں باقی ہے. اگر نئی نسل کرے گی تو اگلی نسل بھی دین سے مستعار ہوگی, مزین ہوگی, مزکا ہوگی. لیکن اگر اس نے قدر نہیں کی تو اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی. ان کا احسان مانو کہ یہ تمہیں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. اگر یہ مدرسے نہ ہوتے, یہ قرآن کی تعلیم نہ ہوتی تو اے مسلمانوں تمہیں مسجدوں میں نماز پڑھانے والا امام نہ ملتا, تمہیں مؤذن نہ ملتا, تمہیں جنازہ پڑھانے والا نہ ملتا, تم تحریہ ہو کر کے بے جنازہ قبر میں دفنائے جاتے. تمہارے حالات اس سے بدتر ہوتے, تمہیں کلمہ پڑھانے والا نہ ملتا, تمہیں نکاح پڑھانے والا نہ ملتا, تمہاری شادیاں بیاہ غیر رسمی طور پر ہوا کرتی. یہ سب احسانات ہیں ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں اور مکاتب کے کہ انہوں نے دین کو باقی رکھ رکھا ہے تمہارے درمیان. اس لیے اس احساس کو جگائیے, اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجیے اور قرآن سے نسبت جوڑیے. کل اللہ کی جانب سے عزت ملی تھی تو ہمیں قرآن کی وجہ سے ملی تھی. انا کنا اذل قوم فاحسن اللہ بالاسلام, کہ ہم ایک ذلیل قوم تھے, بس قوم تھے, ناخواندہ تھے, سماج میں کوئی ویلو اور حیثیت نہیں
تھی ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام سے ملی ہے، ہمیں عزت ملی ہے تو قرآن سے ملی ہے، ہمیں عزت ملی ہے تو نبی کے طریقے سے ملی ہے۔ مہما نطلب العزت بغیر ما اذلنا اللہ، اگر اس کے علاوہ مسلمانوں عزت تلاش کرو گے تو اللہ دوبارہ ذلیل کر دے گا۔ نہیں، ذلیل نہیں کرے گا، ذلیل کر چکا، ہم ذلیل ہو چکے، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل تک میرا حال یہ تھا کہ سمندر کو آواز دیتے تو دریا میری آواز سنا کرتا تھا، جنگل کو آواز دیتے جنگل سنا کرتا تھا۔ حضرت عمر نے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر کے حضرت ساریہ کو شام میں آواز لگائی تھی۔ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، نہ فون ہے، نہ موبائل ہے، نہ آواز پہنچانے کا آلہ ہے، لیکن مسجد نبوی کے منبر سے بیٹھ کر کے حضرت عمر نے کہا تھا یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ حضرت ساریہ شام میں جنگ میں ہے، آواز سن لیتے ہیں، پیچھے دشمن فوج حملہ کرنے والی ہے، اس سے مقابلہ کرتے ہیں۔ میری آواز میں وہ دم تھا کہ ہزاروں کلومیٹر میری آواز سنی جاتی تھی، میری آواز میں وہ دم تھا کہ آسمان میری آواز سن لیا کرتا تھا، جنگل سن لیا کرتا تھا، درندے سن لیا کرتے تھے، زمین سن لیا کرتی تھی۔ آج میری آواز اتنی پست ہو گئی ہے، باپ بیٹے کو آواز دیتا نہیں سنتا، ماں بیٹی کو آواز دیتی ہے نہیں سنتی، خاندان خاندان کو پکارتا نہیں سنتا۔ وہ آواز جو اتنی دمدار تھی بے دم کیوں ہو گئی؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، اپنے اندر تبدیلی کرو ورنہ اللہ پکڑنے پر قادر ہے۔ قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے بہت سی قوموں کو پکڑا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی عیاریوں مکاروں کی وجہ سے، کسی کو پانی میں ڈبویا، کسی پر پتھر برسائے، کسی کو تہس نہس کیا، کسی پر آگ برسائی۔ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں، ہم اور تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ کوئی فساد رونما ہوتا ہے تو صرف اور صرف اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر تمہارے حالات سدھر جائیں تو آج بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جا سکتے ہو، آج بھی دنیا سلام کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی تھی جس میں اللہ کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو مانو، میں تمہیں 3 انعام سے نوازوں گا۔ نمبر 1، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس روئے زمین کا تمہیں بادشاہ بناؤں گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اس روئے زمین کی حکومت سلطنت تمہیں دے چکا ہوں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، وہ مذہب جو مذہب اسلام ہے، دنیا کا مظلوم ترین مذہب ہے، اس سے گیا گزرا کوئی مذہب نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا کا سب سے پسندیدہ مذہب بنا دوں گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ تیسرا انعام تم پر یہ کروں گا کہ یہ زمین آج بے خوفی اور بے امنی کی شکار ہے، ہر آدمی پریشان ہے، صبح اٹھے گا تو حالات پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس روئے زمین کا مالک بھی بناؤں گا اور مذہب اسلام کو پسندیدہ مذہب بھی بنا دوں گا۔ اس روئے زمین کو امن و امان کا، چین اور سکون کا گہوارہ بنا دوں گا، امن کی بانسری بجا دوں گا۔ یہ اللہ اعلان کر رہا ہے، میں اور آپ نہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند ہو، تم ہی کامیاب ہو، تمہاری حکومت ہے، تمہارے ہی حالات درست ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ، شریعت کے مطابق زندگی کرنے والے بن جاؤ، اپنے اخلاق درست کرو، اپنے اعمال درست کرو، اپنے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے حالات میں انقلاب پیدا کرو۔ اگر تم نے اللہ کے رسول کے اخلاق، محبت کے پیغام کو غیروں میں تقسیم کیا ہوتا مسلمانوں، تو وہ قوم تو بڑی محبت کی ہے، وہ تمہارے پیروں کو جیسے پہلے چھوا کرتی تھی اب بھی چھونے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میرا پڑوسی سے نالا ہے، میرے اخلاق سے میرا بھائی نالا ہے، میرے اخلاق سے میرا پڑوسی نالا ہے، میرا باپ نالا ہے۔ ایک گاؤں والے ایک گاؤں کے لیے سکون کا ذریعہ ہونے کے بجائے مصیبت کے لیے آمادہ رہتے ہیں، اور یہ نیت رہتی ہے کہ میں اس کو
جتنا ستا لوں میرا سر فرض سے بلند ہو جائے گا. نہیں, قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے, حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے, اس انگلی کو اپنے عیوب کی جانب اٹھانے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں قرآن سے جڑا ہوا بتا دوں. صحابہ کرام کے تو بے شمار واقعات ہوں گے. ابھی قریب زمانے کا واقعہ, حضرت شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر دو بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کا اردو میں ترجمہ ہندوستان میں بلکہ دنیا میں سب سے پہلے کیا. اور یہ وہی اکابر ہیں. ان کے شاہ عبد العزیز کا نام سنا ہوگا. جنگ آزادی کے موقع پر کہ جہاد کا فتویٰ انگریز کے خلاف سب سے پہلے اسی شخص نے دیا تھا. انہی کے دو چھوٹے بھائی ہیں. قرآن کا ترجمہ کیا. شاہ رفیع الدین کا انتقال ہوا, دنیا سے تشریف لے گئے تو کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت اللہ نے قبر میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے ساری نیکیاں اکارت چلی گئی, کچھ فائدہ نہیں ہوا. شاگرد نے کہا حضرت کوئی نیکی کام بھی آئی؟ تو کہا کہ ایک نیکی کام آئی, وہ یہ تھی کہ ہم نے جو قرآن کی تھوڑی سی خدمت کی تھی اللہ نے اس کے صلے میں کچھ عطا کیا. شاگرد نے پوچھا کیا عطا کیا آپ کو قرآن کی خدمت کے بدلے میں؟ تو حضرت نے یہ بتایا کہ جہاں مجھے دفن کیا گیا ہے دلی کے اندر, بلی ماران کے قبرستان میں حضرت مدفون ہیں, یہ خواب میں بیان کرتے ہیں جہاں مجھے دفن کیا گیا ہے 14 میل تک لوگوں سے عذاب قبر ہٹا لیا گیا. مجھ سے نہیں, لوگوں سے عذاب قبر ہٹا دیا گیا. یہ قرآن کی عظمت اور برکت ہے. خواب خواب ہے, حقیقت نہ صحیح, لیکن ہم سب کے لیے چاہے عبرت تو ہے, ہمارے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ تو ہے. آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, اب کسی سے کہہ دیجئے بھائی صاحب قرآن پڑھ لیجئے تو کہتا میں تو بوڑھا ہو گیا, اب تو جوانی گزر گئی, اب کیا پڑھنا. صحابہ نے تو بڑھاپے ہی میں پڑھا تھا, جوانی میں جو پڑھا تھا. اے مسلمانوں, تم اپنے حالات کو بدلو, شیطان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. تم زمین بناتے ہوئے نہیں شرماتے ہو, تم نیا گھر بناتے ہوئے نہیں شرماتے ہو, نئی دکان بناتے ہوئے نہیں شرماتے ہو, نیا کاروبار کرتے ہوئے نہیں شرماتے ہو. اور اگر کوئی قرآن پڑھنے کے لیے کہہ دے تو تمہیں شرم آتی ہے, تو اور لعنت ہے ایسی زندگی پر جو مرتے وقت مکان بناتا ہوا نہ شرمائے اور قرآن پڑھتے ہوئے اسے شرم آتی ہو. تمہیں ضرورت ہے, تمہیں تو اور ضرورت ہے, بڑھاپے میں ہو, نوجوانی میں ہو, اب وقت گزرتا جا رہا ہے, قرآن سیکھنے کی کوشش کرو. ورنہ اگر اللہ نے پوچھ لیا تمہیں 70 سالہ زندگی ملی تھی, میرا قرآن ملا تھا, پڑھانے والے ملے تھے, تربیت کرنے والے ملے تھے, میرے قرآن سے عبے رغبتی, اور قرآن نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ اللہ میں اس کی بدسفارشی کرتا ہوں, اس کے خلاف گواہی دیتا ہوں, اس نے مجھے پڑھنے کی کوشش نہیں کی, تو اللہ قرآن کی سفارش کو رد نہیں کرے گا. قرآن کیا ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا, مسجدیں ہمارے خلاف کھڑی ہو گئی, یہ زمین میرے خلاف کھڑی ہو گئی, تو میں کیا منہ دکھاؤں گا. اپنے حالات کو بدلیے. اکثروا من تلاوت القرآن فی بیوتکم, اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم کو, تلاوت کو عام کرو. جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے 3 نحوستیں اس گھر میں داخل ہوتے ہیں. یقل خیرہ, جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا دن بدن خیر اور برکت کم ہوتی رہتی ہے. ویکثر شرہ, اور دن بدن اس گھر میں برائیاں بڑھتی رہتی ہیں, بڑھتی رہتی ہے. ویضیق اہلہ, اور اس گھر والے تنگیوں کا شکار ہوتے ہیں, اس گھر والے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں, حالات کا شکار ہوتے ہیں. یہ میرا اور آپ سب کا حال ہے. گھر میں سکون نہیں ملتا, روزی روٹی کا انتظام ہے, گاڑی کا انتظام ہے, شاندار گھر بنا ہوا ہے, لیکن وقت گزارنے کے لیے انسان باہر جاتا ہے کہ مجھے سکون نہیں ہے. چائے کی دکان پہ وقت پاس کرتا ہے, لوگوں میں بیٹھ کر کے گھر آنا نہیں چاہتا, معمولی وقت گھر میں گزارتا ہے. وہ یدیق اہلہ, اس کے گھر والے تنگیوں کا شکار ہوں گے. قرآن نہیں پڑھا جائے گا, خیر اور برکت کم ہوگی, برائیاں بڑھتی رہیں گی, لڑائی اور آفتیں آتی رہیں گی, لوگ تنگیوں کا شکار ہوں گے. اس لیے اپنے آپ کو بدلیے. کسی نے عجیب بات کہی تھی, یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا, یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے ابھارا, یہ سوچو کہ گردوں کو کیسے سنبھالا, یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا
خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسلط، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا، وہ جراح سراپا ہمت مجسم اور راتوں کا عابد و دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، زبان نفاق و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات پر پیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو شعور کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہ انگلی جو دوسروں کی طرف اٹھا کرتی ہے اللہ اپنے عیبوں کی جانب اٹھانے والا بنائے، اپنی غلطیوں کو دیکھنے والا بنائے، اپنی زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سے زیادہ ہم سب کو اللہ تعالی شعور اور عقل کی دولت سے مالا مال فرمائے، کمیوں اور کوتاہیوں کو دیکھنے والا، اچھائیوں پر شکر ادا کرنے والا بنائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آنکھوں میں بس کر دل میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ حضرت اقدس مفتی توحید صاحب دامت برکاتہ، استاد جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، بصیرت افروز خطاب سے ہم سامعین کو محسوس کر رہے تھے، قرآن کریم کی عظمت اور فضیلت پر روشنی ڈال رہے تھے اور ہم سب کو ہمارے حالات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آئیے حاضرین، بلا کسی تمہید و تاخیر کے اس شخصیت کے حضور آپ کو لیے چلتا